الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن پہ اللہ نے علم و حکمت کا دروازہ کھولا ہوتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کے حکمت کے ذخیرے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، ان میں ایک بڑی شخصیت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان اور بوستان دو کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے لکھا، حیات سعدی میں حالی ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی وہ ایسی کتاب ہے کہ اسے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور چاہیے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے اور اس کے جسم سے گندگی کا خروج ہو، جوان ہو جائے، اس وقت بھی مثنوی کو پڑھے، اور جب خود وہ گندگی سے باہر نکل کے انسان بن جائے، اس وقت بھی مثنوی کو پڑھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑی حکمت پہ مشتمل باتیں لکھی ہیں۔ ان کی بعض حکایات ایسی ہیں جو ہم نے کئی مرتبہ سنائی ہیں، کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن آج اس لیے اسے دہرا رہے ہیں کہ ممکن ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس سے پہلے یہ کہانی نہ سنی ہو۔ آج کے دن میں اور اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا مسلمانوں پہ جو بیت رہی ہے، یا جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے، اس کو سمجھنے میں وہ کہانی بہت مؤثر ہے۔ قحط پڑ گیا اور جنگل میں گھاس اگنا بند ہو گئی، بارش ہوتی نہیں تھی، اور جانور جگہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو شاہی جانوروں کو ان کی گائے بھینسوں کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا ریڑا گزر رہا تھا، اور سانڈ اس میں جتے ہوئے تھے، اور سانڈ پوری قوت سے اس ریڑے کو گھسیٹ رہے تھے، اور کئی درجن گٹھے تازہ گھاس کے وہ لے جائے جا رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کے جانور کھا لیں۔ ایک گٹھا تازہ گھاس کا بہت بڑا وہ کہیں گر گیا، تو سواری کو پتہ نہیں چلا، وہ چلے گئے، اور جوں ہی گھاس کی خوشبو ہوا میں پھیلی، اونٹ گزر رہا تھا، بھاگا ہوا آیا،
اور اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک داند بیل آکس وہ کھڑا تھا. پھر دیکھا ایک دمبے کا بچہ بھی دمبا بھی کھڑا ہے. تو تینوں گھاس کی طرف بڑھے. تو دمبے نے کہا کہ اے میرے چچا ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے تمہارا گوشت حلال اور جائز قرار دیا ہے، اور یہ جو میرا دوسرا چچا ہے اس کا گوشت بھی جائز ہے، تم سب حلال جانور ہیں. تو اس لیے یہ بے انصافی اور جنگل میں نہیں چلنی چاہیے. اونٹ دیکھتا رہا. پھر اس نے کہا کہ اچھا بھئی فیصلہ کون کرے. تینوں بحث کرتے رہے اور پھر اس پہ راضی ہو گئے کہ جس کی عمر سب سے زیادہ ہے وہ فیصلہ کرے، کیونکہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑی عمر کی بات کو قبول کریں، کہ ان کے ہاں تجربہ زیادہ ہوتا ہے، خدا نے بڑوں کا حق زیادہ رکھا ہے، تو اس لیے ہم سب بڑے کی بات مانیں گے. اونٹ نے گٹھا اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا اور کہا اچھا بھئی بیل تم بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے. اس نے کہا جی میری عمر کا کیا پوچھتے ہیں، اچھے خاصے یہ حضرت انسان کے والد آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. پھر ایک قصہ پیش آیا، پھر دنیا میں آ گئے تو انہوں نے اب کھانا بھی کھانا تھا، تو اللہ نے ہم 2 بیلوں کی ایک جوڑی دنیا میں بھیجی اور کہا کہ یہ حل بھی تمہارے ساتھ ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد اس حل کو جوتے گی، زمین کو اکھیڑے گی، اور اس میں وہ جو آدم علیہ السلام جنت میں جس کی طلب میں تھے وہ بہت زیادہ دانے اگیں گے، تم سب روٹیاں کھانا. پھر وہ رونے لگا تو اونٹ نے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا ہے، قصہ پورا کر. اس سے کہا کیا بتاؤں، وہ جو ایک بیل تھا وہ تو مر گیا اور دوسرا میں ہوں، بس کسان مجھے مارتے ہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں. اب جتنی زندگی میری ہے میں اس وقت جنت سے آیا تھا. اور جا کر گھاس کے قریب کھڑا ہو گیا. اس سے کہا میمنے تو بتا تیری کتنی عمر ہے. تو وہ معصوم صورت رونے لگی اور اس سے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک نبی علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا، اور اس کے فدیے میں جو دمبا بھیجا تھا وہ میں ہی ہوں. تو میری عمر اتنی نہیں ہے جتنی چچا کی ہے، بیل کی، دانت کی، لیکن بہرحال میری بھی کچھ عمر ہے. تو اونٹ آگے گیا، اس نے دیکھا وہ بچہ بھی جا کر وہیں گھاس کے پاس کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا بے وقوفو، دنیا میں عمروں کو کوئی نہیں دیکھا کرتا، اور دنیا میں حلال اور حرام نہیں دیکھا کرتے کہ تمہارا گوشت کیا ہے، دنیا میں یہ دیکھتے ہیں. اور اس نے گردن جھکائی اور گھاس اٹھائی اور چل پڑا. اس نے کہا احمقو، دنیا میں طاقت جس کی ہوتی ہے نہ چلتی اس کی ہے. یہی ہوا کرتا ہے. یہ قصے کہانیاں بہت ہیں، لیکن جن قوموں نے محنت کی ہوتی ہے، جنہوں نے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے، اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے دنیا میں وہ فیصلے کرتے ہیں، انہی کے فیصلوں پہ انصاف مبنی ہوتا ہے.
باقی پوری دنیا چیختی رہے، کچھ بھی اونٹ نے گھاس کا گٹھا اٹھایا اور چل۔ اس لیے جو ہمارے بڑوں نے کیا 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، جب انہیں چاہیے تھا کہ دنیا کی ریس میں شریک ہوتے، اور جب انہیں چاہیے تھا کہ اپنا حصہ طاقت میں ڈالتے، اس وقت تو یہ کہہ کے کافر کافر، یہ یہودی، یہ فلانا، اس جنگ کو چھیڑ کے طاقت کو کھو دیا، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جو کیکر کے درخت وہ لگا کے گئے تھے، اس کے کانٹے آج ہمیں چبھ رہے ہیں، اور جو آج ہم کر کے جائیں گے 200 سال بعد ہماری نسلیں اس کو بھگتیں گی۔ اس لیے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اگر کوئی ہے تو، اور رہنا ہی چاہے تو بسم اللہ، اس کو کس نے روکا ہے؟ کہ نیپولین اپنی فوج لے کر جامع الازہر تک پہنچ گیا، اور شیخ الازہر نے کہا کہ بخاری شریف کا ختم کراؤ، خدا کی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، نیپولین کا بیڑا ڈوب جائے گا۔ اس کا بیڑا تو نہ ڈوبا، اور اس نے تباہی پھیر دی، لیکن اس وقت ایک بیدار مغز آدمی تھا، ایک ایسا بیدار دماغ آدمی تھا جس نے نیپولین کو خط لکھا اور کہا کہ مصر سے فارغ ہونے کے بعد پٹم کی طرف آئیں، اور مصر سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ہاں آئیں، اور میسور میں میرے والد نے جو سلطنت قائم کی ہے، انگریزوں کی فوجیں بہت یلغار کر رہی ہیں، اور یا نظام حیدرآباد مارے جائیں گے یا ہم مارے جائیں گے، اور میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ دنیا بھر میں برطانیہ وکٹوریہ کی حکومت تھی، اور سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ اسے کہا ادھر آئی، اور سلطان ٹیپو، اللہ نے اتنی اس کو ہیبت اور اتنی شخصیت بنایا تھا کہ اس زمانے میں امریکنز جو تھے اس کی تصویر لگانا فخر سمجھتے تھے، اور امریکن پریزیڈنٹ کہتا تھا میں اس سے اتنا متاثر ہوں کہ کاش میری اور ٹیپو سلطان کی ملاقات ہوتی، اور اسے کہا دنیا میں جتنی بھی برطانیہ کے خلاف قوتیں ہیں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اور یہاں سے ٹیپو سلطان نے پیغام بھجوایا، اسے کہا بالکل برطانیہ کے خلاف ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اسی پہ اس نے نیپولین کو خط لکھا اور کہا کہ نیپولین اگر آپ آ جائیں تو ہم، آپ اور امریکہ تینوں مل کے برطانیہ کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حکمتیں ان پہ کھولی تھی، یہ نہیں کرتے تھے کہ میسور میں اور ٹیپو سلطان اپنے علاقوں میں ساری مسجدوں میں بٹھا دیتے کہ قرآن پڑھو اور دعا مانگو اور برطانیہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سب مذہبی داستانیں تم مولویوں سے سنتے رہو اور خوش رہو۔ ہندوستان کا جہاد شروع ہو گیا، پہنچ گئے، اور دیوبند جا کے ناشتہ کریں گے، اور صبح کی مسجد ہم نے لال مسجد دلی میں پڑھنی ہے، صبح کی نماز، سب باتیں تمہاری اور حدیثیں تمہاری رہ گئیں۔ ایک فون آیا کہ بند کرو، بیٹھ جاؤ، سب بند ہو گئے۔ یہ بچوں طاقت ہے، یہ طاقت ہے، اور طاقت آیا کرتی ہے اس میدان میں کام کرنے سے جو طاقت کا میدان ہے۔ ہم نے مانا تم حافظ قرآن ہو گئے، ہم نے یار مانا تم نے بخاری شریف بھی یاد کر لی، ہم نے مانا دنیا کے سب سے متقی پرہیزگار آدمی بھی تم ہو گئے، مگر بچے جب تم اکھاڑے میں اترو گے نا تو وہاں بخاری، قرآن پاک کا حفظ، یہ دعائیں کچھ کام نہیں کرنے کی۔ پہلوان کے مقابلے میں اگر تمہیں انگا اور پنگا آتا ہے تو پہلوان سامنے والا زمین پہ گیا، نہیں تو تم گئے۔ اسی ہر بات پہ کہنا کہ اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ آخر
سوچو کبھی کہ خدا نے کیوں نہیں کیا؟ خدا ہے، اگر وہ ہے تو اسے کیا ہو گیا ہے کہ 50 سال میں پوری نسلیں برباد ہو گئی افغانستان میں، اس نے تو کچھ نہ کیا۔ پھر امریکہ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق، اپنے پریزیڈنٹ کی پالیسی کے مطابق اٹھ کے چلا گیا۔ شکر ہے گیا، ہم نے بھی فتح کا جشن منایا کہ ہم جیت گئے، ہم نے نکال دیا، اور تم نے نکال دیا یا وہ خود نکل کے چھوڑ کے گیا؟ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ ایک صاحب بہت بڑے گوڑا شریف کے پیر فرمانے لگے کہ یہ جو قازقستان کے ہے، یہاں پر یہ ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر پڑی ہے۔ ہم نے عرض کیا حضرت ایک نظر تو وہ جو صوفیہ کہتے ہیں اس کو تو خیر ہم بھی مانتے ہیں، ایک نظر کیسے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا معراج کے سفر میں جا رہے تھے اور حاضر بھائی جان وغیرہ کو دیکھا تھا، وہ نظر جو پڑی ہے تو یہ 6 ممالک جو تھے روس سے آزاد ہو گئے۔ پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، لڑو یہ ہو گیا، حوریں آتی رہیں۔ وہ کل ہی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، 80 برس کی عمر میں جب جنت پہنچے تو بہت افسوس کا اظہار فرمایا۔ حوروں نے کہا کہ میاں کیا ہو گیا، کس بات کا افسوس؟ انہوں نے کہا جنت اور تمہیں تو اب دیکھا ہے، اگر پہلے دیکھ لیا ہوتا تو جتنی دوائیاں اور کینسر کی اور اس کی کھاتے تھے سب تھوک دیتے، زمین پہ پھینک دیتے، تم تک پہلے رسائی ہو جاتی۔ بہت 80 سے لے کر 85 سے لے کر اس پچھلے 30 سال کے اخبارات پڑھ، یہاں دھماکہ ہوا، یہاں حضور صلی اللہ، یہاں دھماکہ ہوا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ میں نے کئی ایک مولویوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، ہمارا بھی سلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ گناہگار کہتا تھا غزہ میں بھی اب تشریف لے جائیں، وہاں تو آپ کے چچا زاد سارے عرب ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے گئے، اور مائیں چیختی ہیں اور بچے روتے ہیں، 9 بچے ماؤں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اب وہاں کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کوئی بڑا آدمی نہ ہوا۔ سنے جاؤ جھوٹ اور خوش رہو اور نعرے لگاؤ۔ اگلوں نے طاقت کا ایسا استعمال دکھایا ہے کہ چند منٹ کے اندر گھنٹہ پورا نہیں ہونے دیا اور ملک کو ساری قیادت سے محروم کر دیا۔ کہ عادتیں تو چلو پھر بھی آ جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی اور سائنس کے کام کرنے والے، ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی کتنی علمیت قابلیت ہوگی، مگر وہ سب کے سب انہوں نے اڑا دیے دھماکوں میں۔ اب یہ دماغ دوبارہ بناؤ، پھر لاؤ، پھر 100 سال 50 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہو۔ اس لیے یہ مذہبی قیادتیں دیتی ہمیں کیا ہیں؟ نعرے، ووٹ لینا، جا کر پھر الیکٹڈ پرائم منسٹر سے وہ ووٹوں پہ ہمیں بیچنا کہ اتنی وزارتیں دے دو، میرے پاس اتنی سیٹیں، اور ایسے جھوٹ کہ صبح جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے شام کو اس کے لیے میرے بازو کھلے ہیں، اور جو شام لعنت بھیجے جانے کے قابل ہے صبح اٹھ کے بیان ہوتا ہے کہ ذرا سا دماغ میں کوئی بات اس کے آگے ہم سمجھا لیں۔ یہ جھوٹ کی لعنت کہیں پڑتی ہوگی کہ نہیں پڑتی ہوگی؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس صدی میں جی رہے ہیں اور ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس پہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ پہ، اگر عالمگیر 25 سال اپنی زندگی کے
گولکنڈا، بیجاپور، احمد آباد ان سارے علاقوں میں صرف نہ کرتا، آج پورے ہندوستان میں یا علی کے نعرے لگ رہے ہوتے، سنیوں کی صفائی ہو جاتی۔ ایران میں شیعت کا انقلاب آیا، اور انقلاب ہمیشہ اس وقت ٹھوس اور مستحکم ہوتا ہے جب گرد و پیش کے ممالک میں بھی اس انقلاب کے اثرات پہنچے، جیسے کہ انقلاب فرانس آیا تھا۔ فرانس کے انقلاب کے اثر سے اب تک ہم نہیں نکل سکے، لیکن انقلاب فرانس پڑھا ہو تو تب پتا ہو نا۔ اورنگزیب سمجھ گئے تھے کہ دلی میں جس بری طرح شیعت پھیل رہی ہے، ایک ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہیں تو 9 شیعہ ہو گئے ہیں اور ایک سنی باقی بچا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایرانی انقلاب کے شیعت کے اثر سے گولکنڈا پوری ریاست شیعہ ہو گئی، بیجاپور پوری ریاست شیعہ ہو گئی، احمد آباد شیعت کے اتنے اثرات ہیں کہ آج گیا کہ کل گیا، اور اس کے بعد دلی کی باری آ گئی تو مغلوں کی ساری سلطنت تباہ ہو گئی، اور اہل السنہ کا نام کوئی نہیں سنے گا اگر میں نے جا کر وہاں پر نہ بیٹھا اور سرکوبی نہ کی۔ وہ اتنا عظیم انسان، اس نے اپنے والد کے لیے پورا محل بنوایا۔ جب دیکھا نا کہ والد بھائیوں کی طرح اور بھائی شیعہ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں سارے، اس نے کہا میرے اپنے خاندان میں بھائی شیعہ ہو گئے ہیں، میں کیا کروں، یہ تو سلطنت جاتی رہے گی ہاتھ سے۔ بہت خوبصورت محل بنوایا، تاج محل کے بالکل سامنے، اور کہا والد یہاں تشریف رکھیں، میرے 4 جوان بیٹے یرغمال ہیں آپ کے پاس، جب آپ چاہیں انہیں قتل کروا دیں میں نہیں پوچھوں گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن ملک میں یہ پالیسی نہیں چلنے دوں۔ وہ 4 پوتے اپنے دادا کی خدمت کرتے رہے، اور شاہ جہان اپنے محل سے جاتے تھے، نکلتے تھے، ادھر چلے گئے، ادھر سے تاج محل سے نکلے ادھر آ گئے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تاج محل ہوتا کیا ہے، اور باتیں کرتے ہیں اورنگزیب کی۔ شاہ جہان کی سب سے چہیتی جو اہلیہ تھیں ان کا نام تھا ممتاز محل۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، تو جہاں پہ ڈیکوریٹو چیزیں یہ سجائی جا سکیں، ممتاز محل ان کی اہلیہ کا نام تھا۔ یہ ممتاز سے ہندوستانی زبان میں ممتاج ہو گیا، ممتاج محل، اور پھر تو پیچھے رہ گیا، تاج محل بن گیا۔ تو ممتاز محل کہاں اور ممتاج محل کہاں؟ خیر تاریخ میں چل پڑے، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ لیکن اورنگزیب جب بنے ہیں تو انہوں نے ملک بھر کے علماء سے پوچھا کہ کیا میری بادشاہت درست ہے؟ بہت سو نے لکھ کے دیا کہ آپ کی بادشاہت درست ہے۔ دلی جامع مسجد کے امام انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں مانتا، مفتی تھے، فتویٰ اورنگزیب کے خلاف۔ اورنگزیب 2 سال تک جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے تھے پہلی صف میں، اور وہ خطبے میں شاہ جہان کا نام لیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے سامنے، آپ کے منہ پہ آپ کی سلطنت نہیں مانتا مفتی؟ انہوں نے کہا نہیں، شریعت کا احترام ہے، مفتی صاحب زیادہ سمجھتے ہوں گے، سیاست کو میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ کچھ نہیں بولے۔ یہ ظرف اور شان کے لوگ تھے۔ مبارکباد دینے کے لیے پورا ملک آیا، قبائل آئے، سرحد سے پٹھان گئے، ہیرے پیش کیے، افغانستان سے گئے، اچھا ان کو کل بلا لو، اچھا ان کو پرسوں بلا لو، پروٹوکول سارا اورنگزیب بتاتے رہتے۔ آپ کے اساتذہ آئے ہیں، انہیں کہیں ٹھہریں، پھر پیغام آیا تو 2-4 ان کا ٹھہریں، پھر 2-4 مہینہ بھر سلطان اورنگزیب عالمگیر اپنے ٹیچر سے نہیں ملے۔ مہینے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو بٹھایا، خاطر تواضع کی اور کہا میں آپ کے جوتوں میں پلا ہوں اور آپ کے جوتوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے، اور حق بنتا تھا سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ چومتا،
لیکن 1 مہینہ تک رکھ کر آپ کو میں نے یہ احساس دلایا کہ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ شاہ جہان کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں میں سے کوئی بھی بادشاہ بن سکتا ہے، میں بھی بادشاہ بن سکتا تھا اور اب بن گیا ہوں۔ میں جب آپ سے پوچھتا تھا انگلستان کیا ہے، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے کہتے تھے فلسفے کی یہ چیز پڑھو، لعنت بھیجو، یہ کیا کر رہے ہیں، دفع کرو، یہ سارے عیسائی ہیں، خدا کی لعنت ہو۔ میں پھر پوچھتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان جزائر میں کیا ہو رہا ہے، تو کہتے دفع کرو جزائر کو، جزائر میں کیا ہو رہا ہے، تم اپنا سبق پڑھو، قرآن پاک یاد کرو، یہ کرو یہ کرو۔ اور تم نے پورے زمانہ تعلیم میں مجھے بالکل نہیں ہوا تک نہیں لگنے دی کہ انگلینڈ کیا کر رہا ہے۔ اب میں نے اپنے طور پر پڑھا اور سوچا کہ انگلینڈ کے ساتھ ہمیں کیا ڈیلنگز کرنی ہے۔ تمہیں اتنا نہیں احساس ہوا کہ تم مجھے تعلیم دیتے کہ بچے دنیا میں یہ ہو رہا ہے، بادشاہ بن رہے ہو، اس کے مقابلے میں یہ کرنا۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ بیٹے یونیورسٹی کیسے بنتی ہے، ہم نے کبھی سکھایا ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کرنی ہے، اور ہم نے بتایا ہے تو یہ کہ بیٹے اگر ٹیکنالوجی تم نے پڑھ لی اور اگر تم نے سائنس میں کوئی قدم رکھ دیا تو تم جیل کی زندگی کاٹو گے اور 4 بڑے آدمی تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھنے آئیں گے۔ خبردار، یہ انجام دیکھ لو سائنس کے پڑھے لکھے لوگ۔ کرتوت تمہارے یہ کرتے رہے ہیں بڑے، اور آج ان کانٹوں کو ہم سہ رہے ہیں جو آج ہم کریں گے، آج سے 5ویں 10ویں نسل آگے۔ اس لیے یہ مذہبی قیادتیں جنہیں ایک حرف دنیا کی سیاست کا نہیں آتا اور طاقت ان کو دور دور تک نہیں چھو کے گئی، ان سے جان چھڑا کے ہم لوگوں کو چاہیے ہم یونیورسٹیز بنائیں، ہم اپنے سرمائے کو ملک میں روکیں۔ یہ لڑنے کے جو شوق ہے نا، جب تک اللہ قوت نہ دے اسے کم کرنا چاہیے۔ اب دیکھ لو بجٹ جو آیا ہے، اور جس طرح ہم لوگوں کا خون چوسیں گے، اور 2 لاکھ تنخواہ سے بڑھا کے 19 لاکھ تنخواہ پرائم منسٹر کی بنے گی۔ اب یہ ہوگا سارا کچھ اور خون ہم لوگوں کا چوسنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی آپ سے کہہ رہا ہو جس نے خود نہ پڑھو۔ ہم نے اپنے فیلڈ میں پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ٹاپ کا پڑھا ہے، اللہ کا احسان۔ ہم نے انگلش ٹیکسس یونیورسٹی میں جا کر پڑھی ہے، امریکہ میں۔ ہمیں پتہ تھا کہ زمانہ کیا چال چل رہا ہے اور ہمیں کیا چال چلنی چاہیے۔ اس لیے ایسا آدمی نہیں آپ سے بات کر رہا۔ ہمیں چاہیے ہم پرائیویٹ طور پہ محنت کریں، پیسے جمع کریں، کوئی اپنی سوسائٹی میں اس تحریک کو اٹھائیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے بچے یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں، اور کوئی وقت آئے جب اونٹ کی طرح یہ کہہ کے اٹھا لیں کہ بیٹے دنیا میں وہی بڑا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جہاں طاقت کا استعمال ہے۔